أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس کتاب پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور جب بنی اسرائیل کے پاس کتاب پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف، اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف، پر جب ان کے پاس آ گئی ایسی چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہے کافرین پر. اور جب بنی اسرائیل کے پاس ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف، پھر جب ان کے پاس پہنچ گئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اللہ کی لعنت ہے کافرین پر، اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہے کافرین پر. بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں. اشترا یہ ازداد میں سے ہے، اس کا ترجمہ خریدنا بھی آتا ہے اور اس کا ترجمہ بیچنا بھی آتا ہے، برابر. اب کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے اندر مرغوب فی ثمن ہوتا ہے. کوئی آدمی، میں اگر کوئی چیز بیچوں گا تو چیز تو میرے پاس پہلے سے ہے، اب اس کو میں دوسرے کو دے رہا ہوں اور میرا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ ثمن. اور اس شرا کے اندر یعنی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے اندر مرغوب فی کیا چیز ہوتی ہے؟ مبی. سمجھا؟ بیچنے میں مرغوب فی ثمن ہوتا ہے اور خریدنے میں مرغوب فی مبی ہوتی ہے. سمجھا؟ اس لیے دونوں کا ترجمہ خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتا ہے. اس لیے حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا ہے اختیار کرنا، برابر، اختیار کرنا. تو بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے نازل کرتے ہیں جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. بہت ہی سمجھنا میں ترجمہ، بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں. یہ بیان قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. پس وہ لوگ غضب بالائے غضب کو لے کر لوٹے اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پہلے سے ترجمہ سنیے پھر مطلب سمجھا دے. اور جب ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس، اور جب ان کے پاس آیت نمبر 89 90 میں کم اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، برابر. آیت نمبر 89 اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، وہ آیت سامنے رکھے. اور جب ان کے پاس ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف، اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف. پھر جب ان کے پاس پہنچ گئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا
تو انہوں نے اس کا انکار کیا. پھر جب ان کے پاس پہنچ گئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ کی مار ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے کافرین پر. بہت ہی بری ہے وہ حالت, بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. ایک ترجمہ بھی کیا ہے, برابر, یہ ترجمہ بھی کرنا جن کو یاد نہ رہے پہلے والا ترجمہ. اس صورت میں اشترا کا کیا معنی, بیچنا ہے. بہت ہی بری ہے وہ حالت, بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. واپس بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا کہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. پس وہ لوگ غضب بالائے غضب کو لے کر لوٹے, اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے, کافرین کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. ترجمہ کرو, اب مطلب سمجھنا بھائی. پہلے والا ترجمہ بھی کرتا ہوں, بھی سمجھتا رہوں کا. بہت ہی بری ہے وہ حالت, بیان القرآن والا ترجمہ ابھی کیا تھا, وہ دوسری کتابوں میں ترجمہ کیا وہ کیا. پہلے والا ترجمہ, بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں. بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. بس وہ لوگ غضب بالائے غضب کو لے کر لوٹے, اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے, کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پہلی آیت, آیت نمبر 89, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کے پاس جب وہ کتاب آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یعنی قرآن آ گیا جو من جانب اللہ ہے, اور یہ قرآن ان کے پاس پہلے سے جو موجود تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, اس طریقے پر کہ تورات میں جو مضامین تھے قرآن نے وہی مضامین بیان کیے, تو تصدیق ہو گئی. یا اسی طریقے پر اس طریقے پر تصدیق کہ تورات میں کہا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے, سمجھا, اور ان کے اوپر قرآن اترے گا. اب قرآن نازل ہوا, آخری نبی آئے, اس طریقے پر بھی تورات کی تصدیق ہو گئی. تو دو طریقے سے, یا تو تورات میں جو مضامین تھے قرآن نے وہی مضامین بیان کیے, تو اس طرح بھی اس کی تصدیق ہو گئی, تصدیق کرنے والا ہے قرآن تورات کی. یا اسی طریقے پر کہ تورات میں آخری نبی کی پیشین گوئیاں اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, تو قرآن نازل ہوا اور آخری نبی بھی تشریف لائے, تو اس سے اس کی تصدیق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آ گیا. حالانکہ اس سے پہلے جب مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینوقا, اور یہودیوں کے بڑے قبیلے رہتے تھے اوس اور خزرج. تو جب ان یہودیوں کی مشرکین کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی, مشرکین عرب کے ساتھ, تو یہودی لوگ ان سے کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے, ان آخری نبی پر ہم ایمان لے آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ ہو کر ہم تمہاری خبر لیں گے. بلکہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ جو آخری نبی آنے والے ہیں اس کو جلدی سے بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو کر ان مشرکین کی خبر لیں, سمجھ میں ان کے اوپر ہم غلبہ حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تو وہ لوگ اس کی دعا کرتے تھے, لیکن جب جس کی ان کو امید تھی اور جس کا انتظار کر رہے تھے وہ چیز آ گئی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ قرآن آ گیا, اور انہوں نے ان کی جو ہے صفات اپنے تورات میں اپنی کتاب میں جو صفات پڑھے تھے وہ تمام صفات کے حامل ہے, تو بالکل پہچان لیا. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ پر, یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو کوئی والدین اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. تو اسی طریقے پر یا آخری نبی کو بالکل پہچانتے ہیں اس طریقے پر اپنے بیٹوں کی طرح, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا انکار کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کافرین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, سمجھ میں.
آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی لوگ جس حالت کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی آخری نبی کی تکذیب، یہودی لوگ جس حالت کو اختیار کر رہے ہیں یعنی آخری نبی کی تکذیب، یہ تکذیب کر کے پھر وہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے، آخرت کی عقوبت سے اپنے آپ کو چھڑا دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھا؟ بہت ہی بری ہے وہ چیز. اب اس کی تفسیر آ گی، یعنی کیا بری چیز ہے کہ وہی کہ وہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اچھا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا دے. بس ایک ضد کی وجہ سے، حسد کی بنا پر. کیا حسد؟ دیکھو انبیاء بنی اسرائیل تقریباً سب بنی اسرائیل میں آئے، یعنی حضرت بنو اسحاق میں آئے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو سب انبیاء تقریباً حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے. سمجھایا؟ تو اب یہودی آخری نبی کا جو انتظار کر رہے تھے ان کے دماغ میں یہی تھا کہ یہ بھی بنو اسحاق میں آئیں گے، لیکن یہ تو ان کے چچا کی پیڑھی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیڑھی میں آئے. تو انہوں نے جو ہے ضد پر آ گئے اور حسد پر آ گئے. وہی کہہ رہے اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو یعنی اپنی وحی کو کیوں جس پر چاہتے ہیں اس پر نازل کرتے ہیں وحی کو. سمجھا؟ ہماری جو تمنا تھی کہ بنو اسحاق میں آوے اس پر کیوں نازل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے نبوت کی چھین لی اور بنو اسماعیل میں کیوں جاری کر دی. یہ ضد پر آ گئے. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے وہ غضب باز آئے، غضب کے مستحق ہو گئے. ایک تو کفر کیا، آخری نبی کا اور قرآن کا انکار کیا، یہ ایک غضب ہوا، اور دوسرا حسد کیا. سمجھا؟ دوسرا کہ انہوں نے حسد کیا، یہ دوسرا غضب. تو اس طریقے سے دو غضب لے کر وہ لوٹے. برابر؟ چلے اب دیکھ لیجئے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ موصوف ہے من عند اللہ، قائم وغیرہ سے متعلق ہو کر کتاب کی صفت اول بنے گی، اور مصدقن یہ صفت ثانی بنے گی. برابر؟ یستفتحون، استفتح یستفتح استفتحا کے معنی ہے فتح طلب کرنا، غلبہ طلب کرنا. بئس ما اشتروا به، بئس فعل ذم ہے، ما اس کا فاعل ہے، اور نہیں اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ما کیا ہے؟ یہ ما تمیز ہے، ما تمیز بن رہی ہے، اور اشتروا به مخصوص بالضم بن رہا ہے. اس طریقے پر اس کی ترکیب کی ہے. بغین، یہ بغین کیا بنے گا؟ مفعول لاجلہ، مفعول لہو بنے گا. بغین مفعول لہو بنے گا. باب ضرب سے بغا یبغی بغین علیہ، بغا یبغی بغین علیہ کے معنی ہے مخالفت کرنا، مخالفت کرنا. برابر؟ مہین، اے بابی افعال سے اہان یہین اہانتن کے معنی ہے ذلت، ذلیل کرنا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذلیل کرنے، ذلت آمیز عذاب ہوگا. تو اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا اس ساتھ مومنین کو، مومنین میں جو گنہگار ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو دوزخ میں جو ڈالا جائے گا وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی دھلائی کے لیے، ان کی صفائی کے لیے ان کو دوزخ میں ڈال، ذلیل کرنے کے لیے. اور کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ذلیل کرنے کے لیے. برابر؟ چلیے دوبارہ سنیے بھی پھر آگے چلتے. اور جب ان کے پاس پہنچی ایسی کتاب جو من جانب اللہ ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافرین کے خلاف. اس کا کیا مطلب میں نے سمجھا دیا. اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافرین کے خلاف، پر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کافرین پر. بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. برابر؟ ایک ترجمہ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. دوسرا ترجمہ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کو اختیار، بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل کو جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کیوں آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ ضد کی بنا پر.
بہت ہی بری ہے وہ حالت جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. بس وہ لوگ غضب بالائے غضب کو لے کر لوٹے اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے. باؤ اس سے پہلے آیا تھا با یبو بوءن بواءن، اس کا معنی ہے لوٹنا. با یبو بوءن بواءن لوٹنا. چلے آگے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے، ان بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو ہم پر نازل کیا گیا. یہ حسد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہے ان پر جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر یہ حسد ٹپک رہا ہے ان کی اس بات سے. ہم پر نازل ہے اس کا مطلب کہ دوسرے انبیاء پر نازل اس پر نہیں مانیں گے، یہ حسد ہے. اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ لوگ اس کے علاوہ کتابوں کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ بھی حق ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. حالانکہ وہ بھی حق ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. آپ فرما دیجئے بس کیوں تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے اس سے پہلے اگر تم واقعی معنوں میں مومن ہو. آپ فرما دیجئے بس کیوں تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے اس سے پہلے اگر تم واقعی مومن ہو. اور البتہ تحقیق کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا. یہ مفعول بھی ثانی محذوف ہے اس کا، برابر. تم نے بچڑے کو بنایا، کتاب میں تو قرآن میں تو اتنی عبارت یعنی معبود بنایا. تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے چلے جانے کے بعد، اور تم ظلم ڈھا رہے تھے. تم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے، تم ظلم ڈھا رہے تھے. اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ لوگ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ بھی حق ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. آپ فرما دیجئے پس کیوں تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے اس سے پہلے اگر تم واقعی مومن ہو. البتہ تحقیق کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے چلے جانے کے بعد، اور تم ظلم بڑھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 91 میں ان کا حسد بتا رہے کہ ان یہودیوں سے یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل کی، جس نبی پر بھی نازل کی، سب پر ایمان لے آؤ. سب پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہودیوں نے جواب کیا دیا، ہم تو صرف اسی کتاب پر یعنی تورات پر ایمان لے آئیں گے جو ہمارے نبی کے اوپر نازل کی گئی. سمجھ آیا؟ یعنی تورات پر ایمان لے آئیں گے، اس کے علاوہ کا سب انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے. ارے جس طریقے پر ان کے نبی پر وہ جس کو اپنا نبی مانتے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی وہ بالکل حق ہے، اسی طریقے پر دوسرے نبی پر آخری نبی پر جو قرآن نازل ہے وہ بھی بالکل حق ہے. اور وہ قرآن تورات کا ماننے والا قرآن کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے. ان کے پاس جو پہلے سے کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہے. اس طریقے پر ان کے تورات کے جو مضامین تھے وہی قرآن بیان کر رہا ہے. سمجھا؟ تو قرآن کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا ہے تورات کا مقید، تورات کا ماننے والا. اگر وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے تو یہ تو تورات کی تکذیب ہوئی. سمجھ رہا ہے؟ آگے تیسری اس طریقے پر رد کر رہے اللہ تعالیٰ، ارے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تم واقعی ایمان والے ہو، تم اپنے سامنے اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہو، تو اس سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل جو تمہارے گمان کے مطابق وہ سچے نبی تھے،
تو ان کو تم نے بہت سارے حضرت زکریا کو قتل کیا، شہید کیا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، ان سب کو تم نبی مانتے تھے، تمہارے بنی اسرائیل کی نبی تھے، سمجھ میں؟ تو ان کو کیوں قتل کیا؟ پتا چلا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، سمجھ میں؟ چلیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تورات لانے سے پہلے معجزات لائے، سمجھ میں؟ یعنی ید بیضا، عصا موسیٰ، اس طرح کے جو بڑے بڑے معجزات لائے، پھر بچڑے کو معبود بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو ادھر تم نے بہت بڑا ظلم ڈالیا، بچڑے کو معبود بنا دیا، سمجھ؟ تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، برابر؟ مصدقاً حال بنے گا، بھائی کیا بنے گا؟ حال بنے گا، ہوا ضمیر سے حال بنے گا۔ عجل کی جمع کیا دی ہے؟ عجول، برابر؟ چلے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور کہا کہ تم مضبوطی سے تھامو وہ احکامات جو ہم نے تم کو دیے ہیں اور تم غور سے سنو اور تم دل سے سنو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے، وَعَصَيْنَا، یعنی زبان سے تو کہہ لیا کہ ہم نے سن لیا، لیکن جو ہے ان کا حال یہ بتلا رہا تھا کہ گویا کہ مانا نہیں، سمجھ یہ مطلب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور کہا کہ تم مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے کہا معذوب ہے، ہم نے کہا کہ تم مضبوطی سے تھامو وہ احکامات جو ہم نے تم کو دیے ہیں اور تم غور سے سنو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم عمل نہیں کریں گے، وَعَصَيْنَا، ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی، عجل سے پہلے حب العجلی، برابر؟ یہاں پر مضاف معذوف ہے، ان سے پہلے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی ان کے کفر کے سبب سے، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی، تبھی تو پلا دیا، وہ لوگ پلا دیے گئے تھے اپنے دلوں میں بچڑے کو، یعنی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی ان کے کفر کے سبب سے۔ آپ فرما دیجئے بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو تلقین کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ فرما دیجئے بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو تلقین کرتا ہے، جس کا تمہارا ایمان تم کو تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو تورات پر عمل کرنے کا قول و قرار لیا تھا، مضبوط قول و قرار لیا تھا، پھر بھی تم نہیں مانے تھے، تو ہم نے تم کو جو ہے منوانے کے لیے کوہ طور کو بلند کیا تھا، جس کی وجہ سے تم نے ظاہری طور پر تو کہہ دیا تھا کہ ہم مانیں گے، سمجھا؟ اور اس وقت ہم نے کہا تھا مضبوطی سے تھامو، اس میں جو احکامات اس پر عمل کرنا ہے، تو زبان سے تو تم نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن تمہاری عملی زندگی ایسی تھی گویا کہ تم یوں کہہ رہے تھے عملاً، تمہاری حال یہ کہہ رہا تھا کہ ہم عمل نہیں کریں گے، سمجھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ میں ایسا اس لیے ہوا کہ جب قبطی لوگ، فرعونی لوگ جب غرق ہو گئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس آ رہے تھے، بیچ میں کسی بستی پر سے گزر ہوا جہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو انہوں نے بھی تمنا کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا لیا جائے تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، تو جس کی وجہ توبہ کی، لیکن جیسی توبہ کرنی چاہیے ایسی توبہ نہیں کی، سمجھا؟ اسی طریقے پر جو ہے جن لوگوں نے یہ بات نہیں کہی تھی ان لوگوں کو جیسی نفرت کرنی چاہیے ایسا کہنے والوں کو ایسی نفرت نہیں کی، اس کا نتیجہ ہوا کہ گوسالہ پرستی میں تو مبتلا ہو گئے، سمجھا؟ گوسالہ پرستی میں تو مبتلا ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہاری یعنی یہ گوسالہ پرستی، گوسالہ کی پرستش کرنا یہ بہت ہی بری ہے جس کا تمہارا ایمان تم کو تلقین کرتا ہے، برابر؟ واپس اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، ہم نے کہا کہ تم مضبوطی سے تھامو
وہ احکامات جو ہم نے تم کو دیے ہیں اور تم غور سے سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ایسا لگتا تھا اور انہوں نے ہم نے سنا اور ہم عمل نہیں کریں گے. ترجمہ تو وہی کریں گے لیکن مطلب جو میں نے سمجھایا وہ ہم نے سنا اور ہم عمل نہیں کریں گے. اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی. برابر. العجل مفعول بھی ثانی بنے گا بھائی. اشربو نائب فاعل ہے پہلے مجهول ہے لہذا اس کے اندر نائب فاعل کی شکل میں مفعول بھی اول آ گیا اور العجل مفعول بھی ثانی ہے. یاد رکھنا اس حالت نصب. اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی ان کے کفر کے سبب سے. کفر کون سا بھائی؟ جو وہاں سے چلے تھے نا مصر سے چلے تھے تو وہاں پر یعنی قبطیوں کو ہلاک ہونے کے بعد مصر کی طرف دوبارہ لوٹنے تھے تو اس موقع پر ایک بستی پر سے گزر ہوا تھا. انہوں نے جو کلمہ کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا لیا جائے جس کی ہم عبادت کریں پرستش کریں. یہ کفر سے مراد. آپ فرما دیجیے بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو تلقین کرتا ہے اگر تم مومن ہو. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. آپ فرما دیجئے اگر تمہارے لیے مخصوص ہے دار آخرت اور لوگوں کو چھوڑ کر. آپ فرما دیجیے اگر تمہارے لیے دار آخرت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجیے اگر تمہارے لیے عالم آخرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخصوص ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور ہرگز وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی ان کرتوت کی بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جانتا ہے. اور ہرگز وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوت کی بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جانتے ہیں. آپ فرما دیجئے اگر تمہارے لیے دار آخرت اگر تمہارے عالم آخرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخصوص ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور ہرگز وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی ان کرتوت کی بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جانتے ہیں. اور ضرور بھی ضرور آپ ان کو پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی پر. اور ضرور بھی ضرور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیاوی زندگی کا حریص پائیں گے اور مشرکین سے بھی زیادہ ان میں کا ہر ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال زندگی پاوے اور اس سے عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہے اس قدر زندگی پانا اور اس سے عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہے اس قدر زندگی پانا. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے تمہارے ان لوگوں کے اعمال اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں وہ اعمال جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور ضرور بھی ضرور آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے دنیا پر اور مشرکین سے بھی زیادہ ان میں کا ایک ایک تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال زندگی پاوے اور اس قدر زندگی پانا اس کو عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے اور اس قدر زندگی پانا اس کو عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں. یہودی لوگ یوں کہتے تھے کہ عالم آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہے جنت کی وہ ساری کی ساری حقدار ہم ہی ہیں ہم ہی اس کے ٹھیکیدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اس کا ریزرویشن کر لو اس کو بالکل پکا کروا دو. اس کو پکا کروانے کی کیا بات ہے کیا شکل ہے موت کی تمنا کرو جو ہی موت آ جائے گی. اب تم سمجھ رہے کہ عالم آخرت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے ٹھیکیدار ہم ہیں سمجھا ہماری اجارہ داری ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر موت کی تمنا کرو جو ہی موت آئی نہیں کہ آپ اس نعمتوں کے ساتھ گئے نہیں سمجھ رہے.
اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. آگے اللہ تعالیٰ چیلنج ہے کہ ہم چیلنج کے ساتھ کہ ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کالے کام آگے بھیجے کالے کام، سمجھ میں آیا، ان کو پتا ہے کہ ہمارے دوزخ ہے دوزخ. سمجھ میں آیا؟ کالے کام بھیجے، سفید کام بھیجے نہیں ہے، کالے کام بھیجے ہے. اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تمنا، موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو پتا چلا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. سمجھا؟ اگر واقعی وہ اس کے حقدار اپنے آپ کو سمجھتا آخرت کی نعمتوں کے، تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کیا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے ان لوگوں کی موت کی تمنا کیا کرتے، ان کی حالت تو یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا میں رہنے کا حریص، بلکہ مشرکین جن کا آخرت پر کوئی یقین ہی نہیں ہے. یہود تو آخرت پر یقین، مشرکین کا عقیدہ تو آواگمن کا ہے. مشرکین تو یوں سمجھتے ہیں کہ آدمی کا اوتار لے کر آیا ہے، انسان بن کر آیا ہے، اب جیسے دنیا میں جیسے کام کرے گا پھر دوبارہ اچھے کام کرے گا دوبارہ اس کا اوتار ملے گا انسان کا، برے کام کرے گا تو کتے کی شکل میں اوتار ملے گا، بلی کی شکل میں ملے گا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. تو جو آواگمن کا اور تناسب کا عقیدہ رکھنے والے، ان سے بھی زیادہ یہ لوگ، یہ یہودی لوگ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں. سمجھ آیا؟ ان نے کہا ہر ایک آدمی یوں چاہتا ہے کہ ہزاروں سال ہمیں دنیا میں مل جاوے رہنے کی. سمجھ؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہزاروں سال کیا 50,000 سال بھی ملے تو یہ بات ان کو عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے، عذاب سے ہٹانے والی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن ان کو جانا ہے. اور جو ہے اگر وہ انہوں نے اب توبہ نہیں کی اور اسی کفر پر مرے تو ضرور ان کو سزا ہونے والی ہے. چلیے، یہ لکم کانت کا خبر مقدم ہے. بھی دیکھو یہ ترکیب برابر دیکھنا. لکم کانت کا خبر مقدم ہے، الدار الآخرت یہ کانت کا اس میں مؤخر ہے، اور آگے خالصتاً یہ الدار الآخرت سے حال بنے گا. خالصتاً کیا بنے گا؟ الدار الآخرت سے حال بنے گا. برابر. خلص سے یخلص خلوصاً، خاص ہونا، خالص ہونا. تمنا ہے، تمنا تمنین کے بعد تمنا کرنا. احرس اس میں تفصیل کا سیکھا ہے. حرس یحرس حرسا، حرس کرنا، امید کرنا. امر یعمر تعمیرا، عمر پالا. امر یعمر تعمیرا، عمر پالا. برابر. چلیے آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے لیے داغ آخرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخصوص ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے لیے دار آخرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخصوص ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور ہرگز وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، ان کرتوت کی بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جاننے والا ہے. اور ضرور بھی ضرور آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے دنیا پر، اور مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں کا ایک ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال زندگی پاوے، کاش کہ وہ 1000 سال زندگی پاوے. الف سنۃ یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی ثانی بنے گا. برابر. کاش کہ وہ عمر دیا جاوے 1000 سال. نہیں، یہ اس کے دیکھ لیتے ہو، اس کی ترکیب دیکھ لیتے، مفعول بھی ثانی نہیں بنے گا، میں دیکھ لیتا ہوں. ان میں کا ہر ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال زندگی پاوے. اور اس قدر عمر دیا جانا، اس عمر عمر کا ترجمہ پہلے، اس قدر عمر دیا جانا اس کو عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے، اور اس کو عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے اس قدر عمر دیا جانا. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں. اس قدر عمر دیا جانا اس کو عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال